اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے یہ کائنات تخلیق ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ سلطان العارفین سخی سلطان باہو یکم جمادی الثانی 1039 ہجری 17 جنوری 1630 بروز جمعرات بوقت فجر شاہ جہان کی عہد حکومت میں قصبہ شورکوٹ ضلع چنگ ہندوستان موجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ جب آپ شورکوٹ میں کاشتکاری کرتے تھے تو افلاس اور ناداری سے تنگ ایک سفید پوش عیالدار سید صاحب بزرگوں اور فقیروں کی تلاش میں مارے مارے پھرا کرتے تھے کہ کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور اس کی دعا سے میری غربت اور تنگ دستی دور ہو جائے۔ اسی طلب میں وہ ایک فقیر کی خدمت میں رہنے لگا اور اس کی جان توڑ خدمت کی۔ ایک دن فقیر کو اس کے حال پر رحم آیا اور پوچھا، تیری مراد اور حاجت کیا ہے؟ اس سید نے عرض کی کہ میرا بڑا بھاری کنبہ ہے اور قرض بہت ہو گیا ہے، جوان لڑکیاں اور لڑکے ہیں، افلاس اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کی شادی بھی نہیں کر سکتا، ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، اب تو غیبی مدد کے سوا میرا تنگ دستی کا علاج ناممکن ہے۔ تب اس فقیر نے کہا کہ میں تجھے ایک مرد کامل کا پتہ بتا دیتا ہوں، سوائے اس کے تیرا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت سخی سلطان باہو کے پاس شورکوٹ چنگ چلا جا اور ان کی بارگاہ میں عرض پیش کر۔ وہ پریشان حال سید صاحب حضرت سلطان العارفین کے پاس پہنچ گئے، لیکن ان کی مایوسی کی کوئی حد نہیں رہی جب دیکھا کہ آپ کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں، اور پھر انہیں ارد گرد سے پتہ چل چکا تھا کہ لوگ آپ کو فقیر کی حیثیت سے نہیں، یہاں تو کسان کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر مایوس ہو کر واپس مڑنے ہی والے تھے کہ حضرت سلطان العارفین نے، جو کہ ان کی قلبی کیفیت سے آگاہ ہو چکے تھے، ان کو آواز دی۔ آپ کی آواز سن کر ان سید صاحب کی کچھ ڈھارس بندھی اور دل میں کہنے لگے کہ اب خود بلایا ہے تو عرض پیش کرنے میں کیا حرج ہے۔ سید صاحب نے قریب آ کر سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ سید صاحب نے اپنی ساری سرگشت سنا دی۔ آپ نے فرمایا، شاہ صاحب مجھے پیشاب کی حاجت ہے، آپ میرا حل پکڑ کر رکھیں، میں پیشاب سے فارغ ہو لوں۔ غرض آپ نے پیشاب کیا اور مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد وہ ڈھیلا ہاتھ میں لیے سید صاحب سے مخاطب ہوئے، شاہ صاحب آپ نے مفت تکلیف اٹھائی، میں تو ایک جٹ آدمی ہوں۔ سید صاحب کا دل پہلے ہی سفر کی محنت اور مایوسی سے جلا ہوا تھا، طیش میں آ کر بولے کہ ہاں، یہ میری سزا ہے کہ سید ہو کر آج ایک جٹ کے سامنے سائل کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ حضرت سلطان العارفین کو جلال آیا اور اپنی زبان مبارک سے یہ شعر پڑھتے ہوئے وہ پیشاب والا ڈھیلا زمین پر دے مارا۔ آپ کے پیشاب والا ڈھیلا اسی جوتی ہوئی زمین پر دور تک لڑکتا چلا گیا اور زمین کے جن جن مٹی کے ڈھیلوں سے لگتا گیا وہ سونے کے بنتے چلے گئے۔ سید صاحب یہ حالت دیکھ کر دم بخود رہ گئے اور آپ کے قدموں پر گر کر رونے لگے اور معافیاں مانگنے لگے۔ آپ نے فرمایا، شاہ صاحب یہ وقت رونے کا نہیں، یہ ڈھیلے چپکے سے اٹھا لو اور چلتے بنو، ورنہ لوگوں کو پتہ لگ گیا تو نہ تیری خیر ہے اور نہ میری۔ چنانچہ اس سید صاحب نے ان سونے کے ڈھیلوں کو جلدی سے اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور آپ کے پاؤں چومتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ حضرت سلطان باہو کے محل پاک مزار پاک کے دروازے کے سامنے بیر کا ایک درخت ہوا کرتا تھا۔ یہ درخت دروازے کے وسط میں تھا، اس لیے جو لوگ زیارت کرنے جاتے انہیں بڑی تکلیف ہوتی، اور پھر دروازے کے سامنے ہونے کی وجہ سے
درمیان میں پردہ سا حائل رہا کرتا۔ خلفاء اور مجاور ادب کے سبب بیر کے اس درخت کا کانٹا جائز خیال نہ کرتے تھے۔ ایک روز ایک نابینا شخص زیارت کے لیے محل پاک کے اندر داخل ہونے لگا کہ اس کی پیشانی درخت کے ایک مضبوط تنے سے ٹکرا گئی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا اور پیشانی سے خون بہنے لگا۔ خلفاء اور مجاوروں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کل نماز فجر کے بعد اس درخت کو کاٹ دیا جائے۔ اسی زمانہ میں ایک فقیر حضرت محمد صدیق ڈیرہ اسماعیل خان سے آ کر دربار پاک پر معتکف ہوئے تھے۔ بڑے صاحب حال فقیر تھے، وہ بھی اس مشاورت میں شامل تھے۔ چنانچہ رات کو حضرت سلطان العارفین نے خواب میں محمد صدیق کو فرمایا کہ ہماری بیری کے درخت کو کیوں کاٹتے ہو؟ وہ خود بخود یہاں سے دور جا کھڑا ہوگا۔ صبح دیکھا گیا کہ واقعی وہ درخت اپنے اصلی مقام سے 10 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہے۔ یہ مبارک درخت دہلیز کے وسط سے عین شمال کی طرف یعنی زیارت کرنے والوں کے دائیں ہاتھ خود بخود جا کھڑا ہوا۔ اس روز سے اس درخت کا نام حضوری بیر ہے۔ اس کا میوہ زیارت کرنے والے 1000 حقوس تک بطور تبرک لے جاتے ہیں۔ اسے بیماریوں کی شفا، حصول اولاد اور تبرک کے لیے کھاتے ہیں۔ اگر پھل میسر نہ ہو تو اس کے پتے ہی تبرک کے لیے لے جاتے ہیں۔ اس کرامت کے جواب میں حضرت سلطان العارفین نے محمد صدیق کو مطلع فرمایا تھا، اس لیے ان خلیفہ موصوف کا لقب بیر والا صاحب اور مخدوم صاحب بیر والا پڑ گیا، اور ان کے مرید ان کو اسی نام سے پکارتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان العارفین مشرقی ریگستان کے علاقہ تھل میں چند طالبوں اور درویشوں کے ساتھ محو سفر تھے۔ راستے میں کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ اکثیر نظر کسے کہتے ہیں؟ اس وقت پاس ہی ایک شخص لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر کے اسے اٹھانے کو ہی تھا۔ آپ نے اس کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ شخص آنکھیں پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ نے سوال کرنے والے سے کہا، جس وقت واپس آ کر ہم اس جگہ آئیں جہاں وہ لکڑیاں اٹھانے والا ہمیں ملا تھا، تو تمہارے سوال کا جواب وہی شخص دے گا۔ چنانچہ آپ سفر سے لوٹے اور آپ کا گزر اسی جگہ سے دوبارہ ہوا جہاں وہ لکڑیاں اٹھانے والا آدمی ملا تھا، تو ایک طالب نے آپ کو اس سوال کے جواب کی یاد دلا کر عرض کی کہ جناب، ہم واپس اسی جگہ پر آ گئے ہیں، آپ مہربانی فرما کر ہمیں اس سوال کا جواب دیں کہ اکثیر نظر کیا ہے۔ آپ تمام طالبوں، درویشوں اور مریدوں کو اس آدمی کے پاس لے گئے تو اس کو اسی حالت میں پایا جس حالت میں چھوڑ گئے تھے کہ لکڑیوں کا گٹھا اس کے سامنے پڑا ہوا ہے اور وہ آنکھیں پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اپنے ہمراہ طالبوں سے کہا کہ اس آدمی سے اپنے سوال کا جواب پوچھو۔ جب انہوں نے اس آدمی کو بلایا تو وہ بت کی طرح ساکت کھڑا رہا اور کوئی جواب نہ دیا، اور بار بار بلانے پر بھی کوئی توجہ نہ دی، تو انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ خود بلائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس روز ہم یہاں سے گزرے تھے تم نے اس شخص کو کس طرح دیکھا تھا؟ انہوں نے عرض کی، حضور یہ شخص لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کو تھا، اور جس وقت آپ نے نظر فرمائی تو یہ آسمان کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اس روز سے اسی حالت میں کھڑا ہے۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ اس کی طرف توجہ کی تو وہ ہوش میں آ گیا اور آپ کے قدموں پر گر کر زاروں قطار رونے لگا اور فریاد کرنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے پھر اسی حالت میں پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی حالت بتاؤ۔ اس نے عرض کی کہ حضور جس روز آپ یہاں سے گزر رہے تھے میں یہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کو ہی تھا کہ آپ نے میری طرف باطنی نگاہ ڈالی اور میں آپ کی اسی ایک نگاہ سے اللہ تعالیٰ کے دیدار میں غرق ہو گیا، اور آج تک
میں اسی لذت دیدار میں محو اور مادہوش رہا کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے اس حالت سے نکال لیا ہے۔ مجھے صبر اور قرار نہیں آ رہا، مجھے پھر اسی حالت میں پہنچا دیں۔ آپ نے درویشوں اور طالبوں سے فرمایا، یہ اکثیر نظر کی ادنا سی مثال تھی جو تم نے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری، آپ کی اور تمام اہل اسلام کی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔